جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ولاگ آپ کے سامنے ہے اور ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لیے کچھ اہم خبریں جو کہ وفاقی دارالحکومت سے متعلق ہیں۔ یوں تو بہت ساری ہیں۔ عمران خان صاحب آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوئے، ان کی ضمانت میں توسیع ہو گئی۔ عمران خان صاحب نے کچھ اپنے جو بیانات تھے ان کے اوپر بھی جو ہے وہ اپنا تھوڑا اپنے جلسے کے اندر اس کو عطر من اللہ صاحب کی تعریفیں بھی کی ہیں، اور آج عطر من اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک مقدمے کی سماعت میں ایسے الفاظ بولے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ معافی کسی بھی وقت پہ مانگی جائے تو اس کو میرا خیال ہے کہ وہ درگزر کرنا چاہیے، اور عدالت کی کوئی ایگو نہیں ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ان کے آج کی جو سماعت تھی اس سے متعلق معاملات ہوں، لیکن جو اصل لوگوں نے انٹرپریٹ کیا ہے اس کو، وہ پیورلی عمران خان صاحب کے مقدمے کے اس میں ریفرنس میں کیا ہے۔ ہم آج آپ کے سامنے یہ بات کریں گے کہ عمران خان صاحب سے پچھلے کچھ دنوں میں کن کن کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ خاص کر کے امریکہ کے ساتھ جو پچھلے چند دنوں میں ملاقاتیں اور خفیہ ملاقاتیں وہ بڑے تواتر کے ساتھ ہو رہی ہیں، اور اس کی اطلاعات اب یہ زبان زد عام ہے، اور اس کے اوپر کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ فواد چودھری صاحب جو کہ اپنی جماعت کے ترجمان بھی ہیں، وہ اس بات سے جو ہے وہ انکاری ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ملاقات جو کہ کل اطلاع آئی ہے، کل 2:15 بجے تقریباً 2:25 پہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بنی گالا کے اندر یہ انٹری ہوئی تھی، یا لوگ گئے تھے وہاں پہ۔ مسز رابن رافیل صاحبہ ایک بڑی سینئر ڈپلومیٹ ہیں امریکہ کی، ان کے شوہر جو تھے وہ ضیاء الحق کے ساتھ طیارے میں جاں بحق ہوئے تھے، اور ان کا ایک بڑا طویل پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق بھی ہے۔ آتی جاتی رہتی ہیں، لوگوں سے ملتی ہیں، پاکستان کے مختلف جو بااثر حلقے ہیں ان کے ساتھ ان کی بڑی رسائی ہے، ان کے ساتھ ان کا بہت اٹھنا بیٹھنا ہے، اور وہ بہت ریگولرلی جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ آتی ہیں، اور ان کا بڑا ایک ود پیسج آف ٹائم جسے کہنا چاہیے اوور دی ایئرس ان کا ایک پاکستان کے ساتھ بڑا اسٹرانگ بانڈ جو ہے وہ بن گیا، جو کہ اچھی بات ہے۔ یعنی ہم اس کو بالکل کسی طور پہ بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ڈپلومیٹ اگر یہاں پہ کام کر رہا ہے تو کوئی بری بات ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں، سب اپنے اپنا کام کر رہے ہیں۔ بہرحال رابن رافیل صاحبہ جو ہیں ان کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، اس کے علاوہ بھی اس کی ڈیٹیل میں مجھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں، اور کہا یہ بھی جا رہا ہے، مطلب آج جو خبریں چھپی ہیں اخبار کا، میں دی نیوز کا ریفرنس دیتی ہوں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ امریکہ کے جو لابسٹ ہیں، اور لابسٹ فرم انہوں نے ہائر کر رکھی ہے، ان کے ساتھ وہ مستقل جو ہے وہ ان کو انگیج کر رہے ہیں، اور جس فرم کو انہوں نے ہائر کیا ہوا ہے وہ فرم ایک اس کی جو بہت سارے معاملات جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں، لیکن اس کا ایک جو بڑا کمال ہے وہ یہ ہے کہ وہ مختلف جگہوں پہ جو ٹیلی ویژن انٹرویوز ہیں، وہ جو مختلف خبریں ہیں اخباروں کے اندر، اس کو وہ کرتے ہیں $25,000 پر منتھ کی صرف انگیجمنٹ جو ہے وہ اس فرم کے ساتھ ہے جو کہ عمران خان صاحب نے ہائر کی ہے۔ اس کے علاوہ جو اخراجات ہیں وہ بالکل مختلف ہیں، یعنی اگر کسی نے پاکستان کا ٹریول کرنا ہے، پاکستان کے جو دورے کرنے ہیں پاکستان کے، یا کہیں بھی اور جانا ہے، تو ان کی بورڈنگ، لاڈجنگ، سٹے، تو یہ بہت بڑا پیکج بن جاتا ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے جس لابسٹ فرم کو جو ہے وہ ہائر کیا ہے۔ اور یہ ایک اس وقت کی بات ہے، ویسے تو مختلف سیاسی جماعتیں ہائر کرتی رہتی ہیں، لیکن یہ جب ہائر کیا ہے جب عمران خان صاحب نے ایک پورا ایک نیریٹو دیا تھا، اور غلامی کا اور حقیقی آزادی کا، اور یہ کہ امریکہ کی سازش، اور وہ خط آپ کو یاد ہوگا جو کہ خط ایک بنایا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب تھوڑا پیچھے ہٹے اپنے نیریٹو سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے وہ فرم ہائر کی، اور پھر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں یا جو کیس ہوا اس کے اوپر جو کہ دھمکی دینے کا کیس ہے جج صاحبہ کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آئی جی پولیس اسلام آباد کو بھی، اس کے اوپر پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ خبریں لگی، اور ہم نے اپنے ولاگ میں ایک میں ذکر کیا تھا کہ یہاں تک کہ جاپان ٹائمز میں بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ خبریں لگیں، جو کہ ان کی ایک بڑی سکسیس ہے۔ آئی مین سکسیس یوں ہے کہ اس لابسٹ فرم جو لابی کرنے والی فرم ہے اس کی بہت بڑی سکسیس ہے، یہ جو بادی النظر میں سمجھا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ان کے انگیج کرنے کے بعد ہی اتنا زیادہ جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوا تھا۔ دوسری جانب
سب سے اہم سوال اب یہ ہے کہ امریکیوں سے ملاقاتیں ہو کیوں رہی ہیں اور کب سے شروع ہوئی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے ہم نے ایک ولاگ میں یہ ذکر کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی زوم پہ جو ہے وہ میٹنگ ہوئی ہے، اور تقریباً اس کا دورانیہ 20 سے 25 منٹ بتایا جاتا ہے۔ یہ پشاور میں خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ ہاؤس ان کے ایک آفس کے اندر یہ ملاقات زوم پہ ارینج کی گئی تھی، جو کہ یہاں پہ ڈونلڈ بلوم صاحب جو کہ سفیر ہیں امریکہ کے، ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے بہت زیادہ امریکی سازش پہ بات نہیں کی، کبھی کبھار وہ کوئی جملہ بول دیتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے یہ بھی کوئی بیسٹ انڈرسٹینڈنگ ہی ہوتی ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے وہاں پہ ملاقات کی، اور اس ملاقات کے جو کانٹینٹس بہت سارے ذرائع کے تحت وہ یہ کہ جو ایک برف آ گئی ہے امریکہ اور پی ٹی آئی کے بیچ میں، اس برف کو پگھلایا جائے، اور یہ لابسٹ فرم اس سے پہلے ہائر ہو چکی ہے، اس کے بعد یہ ملاقات ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر 3 دن پہلے فواد چودھری صاحب کی جو ڈونلڈ بلوم صاحب کے ساتھ ملاقات ایک اسلام آباد کے اندر رپورٹ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر رابن رافیل پاکستان آتی ہیں، پھر ان کی بنی گالا کے اندر جو ملاقات ہے اس کی اطلاعات ہیں، جس کی تاحال کوئی تردید ہمیں سامنے نہیں آئی۔ خود عمران خان صاحب اس کے اوپر خاموش رہے۔ اگر وہ خاموش رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کی تردید نہیں کرنا چاہتے کہ ان کی جو امریکی ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اب یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ ایک طرف تو حقیقی آزادی کا نعرہ ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات تھے وہ بھی عمران خان صاحب نے خود طے کیے تھے، وہ ڈیل بھی خود طے کی تھی، اور اس کے بعد وہ پھر ڈیل جو ہے وہ جب ناکام کی تو وہ خود یعنی اس کو معطل کر کے وہ پھر جب ان کو پتہ لگا کہ ان کی گورنمنٹ جا رہی ہے وہ پیچھے ہٹ گئے تھے۔ تو ایک پورا بیک گراؤنڈ جو تھا وہ موجود تھا، پھر اس دوران یہ ساری معاملات ہوئے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک تو امریکہ کے اوپر پریشر بڑھانے کی بات کی، کیونکہ امریکہ کنسرنڈ ہے کہ پاکستانی ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیونکہ وہ اتنی امداد دیتے ہیں، وہ پاکستان کا اتنا خیال رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور پھر بھی پاکستان جو ہے وہ ان کے خلاف بات کرتا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے ایک پاپولر نیریٹو دے دیا، ہم کوئی غلام ہیں، اور غلامی منظور اور خود مختاری اور خودداری اور سب کچھ، باوجود اس کے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل انہوں نے کی اور بڑی سخت شرائط کے اوپر ڈیل کی، اس کے باوجود یہ انہوں نے ایک نیریٹو مقبول کر دیا۔ تو ایک پریشر تو وہ تھا۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کو اپنی کچھ غلطیوں کا احساس پچھلے کچھ دنوں میں ہوا ہے، اور اس کی ایک کوشش انہوں نے یہ بھی کی ہے ہماری اطلاعات کے مطابق کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ رابطوں کو بحال کیا جائے۔ اس میں ان کی ایک میٹنگ بھی جو کہ میں نے کل بھی بتایا تھا آپ کو پرسوں، کہ اس میں ایک ملاقات بھی ان کی ہوئی، لیکن ان کو ایک یہ تھا کہ چونکہ وہ اتنی محنت کی ہے، اتنا لوگوں کو جگایا ہے، اتنا، اور آخری فیز کا آخری اعلان بھی کر دیا، آخری کال بھی اب وہ دینے والے ہیں، اناؤنس بھی کر دیا، تو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو ہے وہ پریشر بڑھے گا، اور اسٹیبلشمنٹ پہ پریشر بڑھے گا تو ظاہر ہے کہ وہ الیکشن جو ہے نومبر سے پہلے کال ہو جائیں گے، لیکن ان کو اس کے اندر بہت بڑی ناکامی ہوئی، اس ملاقات کا کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلا، جس پہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کافی زیادہ ان کو ہوا کہ اب یہ ان معاملات کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ٹھکانے لگانا چاہیے۔ اور اب یہی ہوا امریکہ کے ساتھ بھی کہ امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا اپنا ایک رول ہے پاکستان کے اندر، امریکہ کے ساتھ تعلقات بگاڑے نہیں جا سکتے، اور عمران خان صاحب کی جماعت کے اندر بھی اس معاملے کے اوپر بہت بحث ہوتی رہی ہے کہ آپ ایک پبلک نیریٹو کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو مستقبل میں اپنے جو تعلقات ہیں وہ بنانے چاہیے اپنی جو انٹرنیشنل لوگ ہیں ان کے ساتھ، اور خاص کر کے امریکہ کے ساتھ تو افورڈ ہی نہیں کیے جا سکتے۔ یہاں میں ایک بات ضرور آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں یہ ملاقاتوں میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ تحریک انصاف نے اس کو ایک افسانہ بنایا اپنے دور کے اندر بھی اور اپنے آخری ادوار کے آخری دنوں کے اندر بھی، جس میں انہوں نے فہد حسین صاحب کی تصویریں بھی چلا دیں، ہماری بھی چلا دیں، انہوں نے مختلف لوگوں کی تصویریں چلا دیں کہ یہ جو لوگ جنہوں نے ووٹ دیا عدم اعتماد کا، یہ عدم اعتماد کے لوگ جو ہیں یہ ملے ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ، اور ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ امریکی ایمبیسی کے اندر جو ہے وہ ہوئی ہیں۔
تو یہ انہوں نے جان بوجھ کے ایک ایسا نیریٹو کریٹ کیا کہ جس کا اثر یہ ہوتا. اب وہ خود مل رہے ہیں اور خود ان کو پتہ ہے کہ ناقابل تردید ثبوت بھی موجود ہیں جو پاکستان کے بہت سے اسلام آباد کے صحافیوں کو پتہ بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اب وہ کہنے کو کچھ نہیں ہے، لہٰذا خاموش ہیں. اور جہاں تک ان لوگوں کے ملنے کا معاملہ تھا، پاکستان کے اندر اسلام آباد میں خاص کر کے جو صحافی کام کرتے ہیں، جو سفارتکار ہیں، جو یہاں پہ سیاستدان ہیں، آئے دن ان کی کسی نہ کسی ایمبیسی کے اندر ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں. یہی وہ رابطہ ہوتا ہے جس میں کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، انگیج کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خبر. دنیا بھر میں یہ معاملات ہیں، یہ صرف پاکستان کے اندر نہیں ہوتا، پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ سول سوسائٹی بھی ملتی ہے مختلف، جس کو بھی یعنی سمجھا جاتا ہے سفارتکار چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بات ہو، ملاقات ہو. تو یہ ایک نارمل سی روٹین ہے جس کو کہ ایشو بنایا گیا صرف اپنے پرپس کے لیے، اور اس ایشو کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپ نے ایک پورا نیریٹو بنانے کی کوشش کی. اب آپ خود اس لیے لوگ آپ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ خود آپ مل رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہے. جہاں تک IMF کا ہے، آج پھر مجھے کچھ اشعار یاد آ گئے اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اوپر احمد الدین قاسمی صاحب کے ہی ہیں. بہت انہوں نے خوبصورت شاعری کی ہے اور کرنٹ افیئرس کے اوپر کی ہے. انہوں نے بڑے خوبصورت اشعار اس میں لکھے ہیں کہ گرم ملکوں کا رہنے والا ہوں، برف زاروں سے کتنے ساگر دور، ایک چھالے کی طرح صحرا میں میرا خاکستری گھروندہ ہے، جس کے چٹکے ہوئے کواڑوں میں، جس کی دہلیز کی نشیب کے پاس فن تعمیر کا پرانا پن ایک ویرانہ بن کے بیٹھا ہے. اس ویرانے کو کس طرح سے دور کرنا ہے؟ نعروں سے نہیں، عملی اقدامات سے دور کیا جا سکتا ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں صرف نعرے لگاتی ہیں، عمل پہ یقین نہیں رکھتی، خاص کر کے امریکہ ہو یا جو بھی ملک ہو اس کے بارے میں. اب تک کے لیے اتنا ہی ہے. پھر آپ کے پاس آئیں گے اور بتائیں گے کہ پاکستان میں، اسلام آباد میں، وفاقی دارالحکومت میں کیا ہلچل ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.